السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ کیا ہے اور کب کرنا چاہیے؟ کیا بڑا جانور کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ عقیقہ یہ اصل میں ایک شکرانے کا جانور ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے تو اس کو ایک جانور اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دے تو اس کو 2 چھوٹے جانور اللہ کی راہ میں دینے چاہیے، اور یہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں اور سنن ابی داود میں اور مشکات میں یہ روایات موجود ہیں، اور جن روایات میں 21ویں اور 14ویں دن کا ذکر ہے، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ کہ روایت سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں تو ایک راوی ضعیف ہے اور ایک راوی مدلس ہے۔ تو عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، اور وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا، وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے۔ لیکن مطلق روایت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، تو اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا عقیقہ اس کے والد نے نہیں کیا، اس کے چچا یا ماموں نے نہیں کیا، یا وہ نہیں ہو سکا، تو وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے۔ تو 7ویں دن کریں، یہ مستحب ہے، مسنون ہے، باعث اجر ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے بچہ کمزور ہے، بیمار ہے، یا کوئی آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر آپ جب چاہیں کر لیں، وہ عقیقہ ہی ہوگا، وہ اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا، وہ بچہ آپ کی شفاعت بھی کرے گا، آپ کے لیے درجات کی بندی کا باعث ہوگا۔ 7 کے بعد 14ویں دن کا انتظار کرنا یا 21ویں کا کرنا، یہ درست نہیں ہے، چونکہ روایت درست نہیں ہے۔ اور باقی کئی لوگ 3-4 بچے اکٹھے کر لیتے ہیں، گائے ذبح کر دیتے ہیں، اونٹ ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ بھی خلاف شرع ہے۔ سیدہ عائشہ تو غصے میں آ گئی تھی، آپ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ بھئی آپ کو رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑتے ہیں؟ جب رسول اللہ نے بڑے جانور نہیں کیے، اونٹ موجود تھی اور اس کے علاوہ بڑے جانور موجود تھے، لیکن آپ نے ذبح نہیں کیے۔ بچی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا، بچے کی طرف سے آپ نے 2 کیے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ کی سنت پہ رہنا چاہیے۔ اب میں عائشہ غصے میں آ گئی تھی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ سنت نہیں ہے بڑا جانور کرنا۔ تو باقی بعض بھائی کہتے ہیں کہ جو عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، آپ نے اللہ کی راہ میں دینا۔ اور کئی لوگ قربانی سے ہی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو، وہ دندہ ہو، صحت مند ہو، اچھا ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ لیکن اگر قربانی کے جانور والی پوری شرائط عقیقے والے جانور میں نہ ہو تو عقیقہ تب بھی ہو جاتا ہے جب صراحت کے ساتھ شریعت نے ایسی شرائط عقیقے کے لیے مقرر نہیں کی، تو ہمیں ایسے استدلال کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں شکرانے کے طور پر یہ جانور ذبح کرنے کی توفیق دے۔ عقیقہ عبادت ہے، شکرانے کا جانور ہے، جو ہم بچی کی طرف سے 1 اور بچے کی طرف سے 2 اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اور اس کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ گوشت غربا میں تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر آپ غربا میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کرتے ہیں، گھر میں دعوت کر لیتے ہیں، کوئی دیگ وغیرہ بنوا لیتے ہیں، تو یہ ساری صورتیں جواز کی ہیں انشاءاللہ۔ دعا کر دیں، اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو بیٹے دے، جن کے پاس بیٹیاں نہیں اللہ ان کو بیٹیاں دے، اللہ اپنے فضل و کرم کرے، اور پھر اللہ ہمیں عقیقے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ بھی نیکی اللہ ہمیں کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔